احتشام صاحب، سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں ہوگا لیکن اوپن ٹرائل ہوگا. کیا اس کو پی ٹی آئی کی فتح سمجھیں؟ چھوٹی سی ایک کامیابی تو ہے. دیکھیں یہ دونوں طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جی نہیں ان کا جیل ٹرائل نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھا خصوصی عدالت نے آج فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں ٹرائل جیل میں ہی ہوگا لیکن اوپن ٹرائل ہوگا, کوئی سیکرٹ کوئی ان کیمرہ نہیں ہوگا, میڈیا کے لوگ آ سکتے ہیں اس کے اندر اور پھر 5 لوگ عمران خان صاحب کی فیملی کے اور شاہ محمود قریشی کے لیے آئیں گے. دیکھیں جو فائدہ ہو سکتا ہے نا پی ٹی کو ایک عرصے کے بعد جب قاسم کے ابا عدالت میں آئیں گے تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ان کا ہو جائے گا میڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کیمرہ نہیں لے کے جا سکتے اپنے, آپ فون نہیں لے کے جا سکتے, لیکن آپ سوال جواب تو کر سکتے ہیں, وہ تو نہیں روکیں گے. عدالت چھوٹی ہے احتشام صاحب, گنے چنے لوگ, بے شک گنے چنے ہو, لیکن یہ کمرہ چھوٹا ہے. لیکن دیکھیں نا جب آ کے ڈاکٹر صاحب کوئی سوال پوچھ لیتا ہے میڈیا کا آدمی تو اس کو جواب دیں گے, اس کو تو نہیں روک سکتے نا وہ. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کو سوشل میڈیا لے اڑے گا پی ٹی آئی کا, اس کے بعد جو اس کے بات کریں گے جھوٹ سچ بولنا ہوگا بولیں گے. دیکھیں ایک فائدہ تو یہ ان کا ڈائریکٹ ہوگا کہ ایک مدت کے بعد جو ایک قسم ان کو تھا بات نہیں کر سکتے بات کریں گے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یہ کیوں فیصلہ کیا گیا. دیکھیں آئی بی کی رپورٹ تھی, اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ایون راہ والے جو ہے نا وہ بھی انوالو ہو سکتے ہیں کہ قاسم کے ابا کو خدا نہ خواستہ اگر دنیا سے ہٹانا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا ذمہ داری کسی اور پہ ڈال کے تو ملک کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تیسری امپورٹنٹ یہ تو ان کے فائدے کی بات ہے. دیکھیں نقصان کی بات کیا ہے سلمان, دیکھیں لوگ اس کو بہت سارے لوگ, آج میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑے اہم وکیل سے جو بڑا تکڑا وکیل ہے, نام نہیں لوں گا, ان سے میری بات ہو رہی تھی. دیکھیں اب یہ کیا کہتے ہیں یونیورسٹی کا کیس یا آپ فورن فنڈنگ کا کیس لے لیں, کوئی اور کیسز لے لیں, وہ کہتے ہیں کہ جتنا سیریس نوعیت کا یہ کیس ہے نا سائفر, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا کیا خیال ہے انور رضا کہ جب اسد مجید صاحب جو ہمارے امریکہ میں سفیر ہیں وہ آ کے کہیں گے کہ جی سفارتکاری کو بدل کیا گیا, تو ملکوں کے تعلقات کو خراب کیے گئے, اس طریقے سے کبھی بھی پبلک میں اس طرح کی پبلک ڈپلومیسی میں چیزیں نہیں جاتی تو اس کا ایفیکٹ ہوگا. پھر آپ دیکھ لیں سہیل محمود صاحب فورن سیکرٹری ہیں, وہ بیان دیں گے, ساری زندگی کا نچوڑ ریٹائر ہو گئے ہیں 40-30 سال کے بعد, وہ کہیں گے جی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اتنی ٹاپ لیول کی سیکرٹ چیز ہے آپ اپنے سیاسی مفاد کے لیے آپ سڑک پہ آ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. آن ٹاپ آف دیٹ پھر اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے انور رضا ان کے, وہ کہیں گے آ کے جی ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا, جو بیان آیا ان کا کہ یہ کام نہ کریں, یہ ملک کی سیکورٹی کے لیے, نیشنل سیکورٹی کے لیے, ہمارے لیے یہ کسی طرح اچھا نہیں, اس کو مت کریں. پھر کچھ چیزیں جب وہاں پہ آڈیو ویڈیو ڈاکٹر صاحب پیش کی جائیں گی, جب قاسم کے ابا کی وہ آڈیو آئے گی جس میں کہیں گے شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ ہم کھیلیں گے, تیار ہو جائیں. اور پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا سلمان, انہوں نے پھر آہستہ آہستہ کر کے بیان واپس لینا شروع کیے. ایک سٹیج پر انہوں نے کہا کہ جی امریکہ نے میری حکومت نہیں گرائی, یہ تو جنرل باجوہ نے گرائی. پھر آپ نے دیکھا امریکہ کی ایک بڑی فرم کو انہوں نے ہائر کیا اپنی پبلسٹی کے لیے, پتہ نہیں $20 لاکھ دیے, کتنے دیے ان کو. تو یہ ایک آپ نے پبلک اپنا ایک سیریس معاملے کو, سفارت کرنے کو ایک مذاق کا نشانہ بنایا جس کے سیریس کانسیکوینسز ہوئے. دنیا اس پہ ہنسی, لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا, پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور ہندوستان کے میڈیا نے اس کو خوب اچھالا. تو میرا خیال ہے یہ ایک بات ہے کہ اس کے بڑے سیریس ایفیکٹ ہوں گے. اور جو وکیل صاحب مجھے بتا رہے تھے اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس he doesn't have any defense of it. اس نے کہا کہ ان کے لیے مسائل و مشکلات ہیں اور کیسز میں تو شاید بچ جائیں, اس میں نہیں بچ. لیکن فورن فنڈنگ والا کیس انہوں نے 8 سال لٹکائے رکھا.